اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اردو سال دوم کا 5واں سبق اکبری کی حماقتیں۔ اس سبق کے بارے میں ایک لیکچر ہو چکا ہے اور اس میں سبق کا تعارف ہو چکا ہے، مصنف کا تعارف ہو چکا ہے، سیاق و سباق ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ خلاصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج صرف اس کی تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کچھ مشکل الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، مصنف کا تعارف اوپر دیکھ لیں، یہ ہلکا سا لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو بہت تفصیل سے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں مشکل الفاظ ہے: کٹنی، مکار عورت، جھانسا دینے والی، غل شور، حجن، حج کرنے والی، حج کر کے آنے والی، وارد ہوئی، آ چکی ہے، مزاج دار، اکھڑ کو کہتے ہیں، مردی کی مالک جو کسی کی بات نہیں سنتی، یہاں پر مزاج دار جو ہے وہ اکبری کو کہا گیا ہے۔ تبرکات، برکت والی، مقدس اشیاء۔ اگلے صفحہ پہ چلتے ہیں۔ صدہا، سینکڑوں، بے شمار۔ ناد علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک خاص دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے جس میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تاڑ لینا، جان لینا، مونگا سیپ کو کہا جاتا ہے۔ التفات کا مطلب ہے توجہ، رغبت۔ اسی طرح جی مختلف الفاظ ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، سارے پڑھنے کا تو فائدہ نہیں ہے، کچھ مشکل الفاظ جو سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پڑھنے میں پریشانی ہوگی، جس طرح معالجہ، علاج کو کہتے ہیں، جزو عقل، چھوٹی بڑی تمام باتیں، گنڈا، تویز کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پونچیاں، کلائی میں پہننے کا زیور۔ مشکل الفاظ صرف پڑھ رہا ہوں، باقی آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عقیق البحر، مونگا، سرخ قیمتی پتھر جو سمندر سے نکلتا ہے، بحر سمندر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جی بالفعل، موجودہ حالت میں، اسی وقت۔ کلاوا، یہ کچا سوت کا دھاگا ہوتا ہے، ریشمی سوت کے ڈوروں کا لچھا اس کو کہا جاتا ہے۔ ناخدا، کشتی چلانے والا، ملاح کو کہا جاتا ہے۔ اور قفس، قید خانہ۔ اسی طرح اگلا پیج پہ چلتے ہیں تو جہاز کو لنگر کرنا یعنی بحری جہاز کو روک لینا۔ روکنے کے لیے جہاز کے نیچے کچھ حصہ ہوتا ہے جس پر اس میں سامان رکھا ہوتا ہے، کافی وزن ہوتا ہے اس میں، اس کو کھول دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، تو جہاز وہاں پر رک جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، تو اس کو بولتے ہیں جہاز کو لنگر کرنا۔ میلے چکٹ، حد سے زیادہ میلے ہونا۔ پٹوا، یہ زری باف ہوتا ہے، زیورات یا لاکٹ وغیرہ میں ڈورے ڈالنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ماتھا ٹھنکا، شک ہوا، اندیشہ ہوا وغیرہ۔ تو یہ مشکل الفاظ ہیں۔ ایک ادھر اور بھی ہے جی، دگدگی، گلے کا زیور۔ یہ مشکل کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب تشریح کی جانب چلتے ہیں اور پھر آگے اس کی بات کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ سبق کا جو پہلا پیج ہے، پہلا صفحہ ہے، اکبری کی حماقتیں، مولوی نذیر احمد، اوپر لکھا ہے مصنف کا نام۔ تو اب اس میں سے میں کچھ جو پیراگراف ہیں ان کی تشریح کروں گا۔ پہلے آپ دیکھ لیں جی، سیاق اور سباق کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر اب سبق کے کچھ میں آپ کو ایک دو پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ اکبری مزاج در بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھوڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی، اور اس نے ساس سسر سے لڑ جھگڑ کے روٹھ کر اپنے خامد کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کی ہتھے چڑھ گئی۔ یعنی اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جس میں بتانا یہ چاہتے ہیں مولوی نذیر احمد، اس میں ایک خاص کردار کی طرف توجہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کو اس کی جو اس کی نانی ہے، اس نے اس کے لاڈ پیار کر کے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اتفاق سے ان دنوں میں کٹنی آئی ہوئی تھی، کٹنی وارد تھی، ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل بھی بی بی سے کہہ دیا تھا، بی بی سے مراد اپنی بیوی، کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار، شدت سے بیوقوف، یعنی شدید قسم کی۔ ایک ہوتا ہے بیوقوف ہونا اور ایک ہوتا ہے ہٹ درم ہونا، یعنی اپنی بیوقوفی پر پکا ہو جانا کہ میں بڑی عقل مند ہوں، میرے سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، تو اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے
طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اس میں تسبیح تھی، اس میں خاک شفا، خاک شفا سے مراد وہ مکہ مدینہ کی مٹی، اور زمزمیہ جی جس میں زمزم پیتے ہیں، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے، اور ناد علی، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ یعنی یہ چیزیں اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں بڑی نیک ہوں اور میں صرف نیک چیزیں بیچتی ہوں، اچھی اور پاکیزہ چیزیں بیچتی ہوں جو برکت والی ہیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا۔ یعنی خود تو نہیں گئی، مگر اس نے کہا جب وہ گلی سے اٹھنے لگے تو اس کو یہاں پر بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ اب زلفن یہ ملازمہ کا نام ہے۔ مزاج دار بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں اس کو پسند آئیں۔ عزیز طلباء، اس میں MCQs بھی ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچن، کثیر الانتخابی سوالات، جس میں چوائس دی ہوتی ہے، 4 جو ہیں وہ آپشن ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اوپر بھی کئی چیزیں گزری ہیں کہ اس پر کیا چیزیں تھیں، تو وہ کیا لے کر آئی، تبرکات۔ اس طرح یہ جو اب میں نے بولا ہے کہ 2 چیزیں پسند کیں، سرما اور ناد علی، یہ بھی MCQs بن سکتا ہے۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا، یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ یعنی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں جلد اس کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، یعنی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی۔ یعنی پہلے دن گاہک بنانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک تو 1 پیسے میں سرما زیادہ دے دیا کہ میری پکی گاہک بن جائے کہ میں بڑی اس کی مخلص ہوں، اور 2 آنے کا ناد علی، وہ ناد علی ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دعاؤں کی کتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے، یہ اس نے دی، اور ساتھ میں مفت میں اپنے طور پر اس کو تحفے کے طور پر فیروزے کی انگوٹھی دے دی کہ یہ میری طرف سے تبرک ہے، برکت والی چیز ہے، اپنے پاس رکھو گی تو یہ باعث برکت ہے۔ مزاج دار سمجھ گئی، مزاج دار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا، اس کی طرف سے ایک خاص التفات کیا۔ حجن سے پوچھا، کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچے نہیں؟ مزاج دار نے آنکھ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں۔ اب اس نے یہاں پر بھی دیکھیں، ایسی بات تو ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ جو کمزوری ہو وہ پکڑ لیں، کمزوری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہو گئے، شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی 1 سال نہیں ہوا، لیکن پریشانی بہت ہے۔ مزاج دار کی بے عقلی، اب تو حجن کو یقین ہوا، دل میں کہنے لگی، اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی ہے جیسے صدیوں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو اب اس میں سیاق و سباق، یہ پہلا صفحہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر پیراگراف میں آئے تو پھر اس کا سیاق نہیں ہوگا، کیونکہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، لکھنا ہے جی اس پیراگراف کے سیاق نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا پیراگراف ہے، سبق کا پہلا پیراگراف کا سیاق نہیں ہوتا، لہذا اس کا صرف سباق لکھیں گے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ مولوی نذیر احمد شروع کرنا ہے آپ نے۔ مولوی نذیر احمد اس سبق میں ایک خاص طرح کا کردار پیش کیا ہے جو اس دور کی جاہل عورتوں کا کردار ہے۔ اس کا نام اکبری ہے، اس کے میاں کا نام محمد عاقل ہے۔ شہر میں ایک فریبی اور مکار عورت جس کو کٹنی کے نام سے اس سبق میں کہا گیا ہے وارد ہوئی ہے، یعنی آ چکی ہے، جو حجن کا بھیس بنا کے سادہ اور توہم پرست لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے لوٹتی ہے۔ مزاج دار بہو اکبری نے اپنی نوکرانی زلفن کی وساطت سے حجن کو اپنے گھر بلانے اور تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے کہا۔ اب آپ دیکھیں، بعد ازاں اکبری کو سستی اور تحائف وغیرہ دے کر، سمندر کا جھوٹ موٹ حال سنا کر، اولاد کے بارے میں پوچھ کر، اس کی کمزوری کو جان کر، اور اس کے بعد اس کو 2 لونگیں دیں
کہ بھوپال کی بلقیس جہانی بیگم کو خود ساختہ واقعہ سنا دیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ کریں، یہ تو بڑی نیک عورت ہے، پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اکبری نے اپنے خاوند کو سستا ہزار بند دکھانے کا بیان کیا۔ تو یہ سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمزور طلباء جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس سیاق و سباق کے بارے میں آتے ہیں۔ اس پیراگراف فرض کریں کہ میں آگے سے کسی پیراگراف کی تشریح آپ کو کرنا ہے تو آپ کرتے ہیں پیراگراف کے سیاق میں درمیان سے کو لیتے ہیں۔ تو سیاق میں مصنف نے اکبری اور حجن کی ماں بیٹی بننے کے جھوٹے موتیوں کی جوڑی لانے، اور اب یہاں پر آپ پہلا پیراگراف کو دیکھ لیں کہ اتفاق سے ان دنوں میں کٹنی آئی، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ابھی تشریح کی جانب جاتے ہیں، پہلے آپ کو سیاق و سباق تھوڑا اس کا بتایا کہ ایک شہر کے اندر ایسی عورت آ چکی ہے جو لوگوں کو لوٹتی ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، اور اس نے اپنا بہروپ ایسا بنایا، ایسا روپ اپنے اوپر جو ہے وہ ڈھالا ہوا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے، ہر جگہ پر اس کا شور مچا ہوا ہے، جو بازار میں چیزیں بیچتی ہے بڑی نیک ہے، ساتھ واقعات بھی اپنے پاس سے گھڑ کے سناتی ہے اور اپنے نیک ہونے کا اور بابرکت ہونے کا تبصرہ سناتی ہے۔ محمد عاقل نے اپنی بیوی کو سمجھایا، لیکن بیوی پہلے ہی بڑی پھوڑ ہے، وہ تو اپنی ساس سسر سے پہلے لڑ جھگڑ کر علیحدہ ہو چکی ہے، اب خامد کو علیحدہ لے کر آئی ہے، یہاں پر بھی نقصان اور تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اجنبی عورتوں کو گھر میں مت آنے دینا، لیکن اس نے اپنے خامد کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، یعنی اس نے اس پر توجہ بالکل بھی نہیں دی۔ حالانکہ خامد نے کہا، کیونکہ وہ دنیا دار ہے، باہر جاتا ہے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب میری عورت جو ہے وہ سادہ ہے، اس کو لوٹنا اور باتوں میں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا اس نے منع کیا ہے کہ تم کٹنی کو کبھی کسی بھی ایسی عورت کو گھر میں مت داخل ہونے دینا جس کو تم جانتی نہیں، اور آج کل ایک کٹنی کا بڑا شور ہے، وہ آئی ہوئی ہے، گھروں کو لوٹ کر جا رہی ہے، تم اس سے بچے رہنا۔ لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف، مزاج دار بہت بیوقوف تھی، کسی کی بات وہ سمجھتی نہیں تھی، جو اس کے دل میں آتا تھا صرف وہی سنتی اور وہی مانتی تھی، لہٰذا اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی، باتوں میں اس کو جلدی باتوں میں لایا جا سکتا تھا، ہر ایک کے ساتھ مل جاتی تھی، اسی لیے اس کے خامد نے منع بھی کیا تھا کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچا لے اپنے آپ کو۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بیس بنا کر ان کی گلی میں آ گئی۔ اب جو کٹنی ہے جس کا وہ تبصرہ کیا ہے، وہ مختلف بیس بدلتی ہے، مختلف محلوں میں جاتی ہے، جہاں پر اپنی دکانیں لگاتی ہے، لوگوں کو اپنی جھوٹی چیزیں جو ہے وہ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے میں نے دکان لگائی ہوئی ہے۔ اور اکبری جو ہے وہ بیوقوف ہے، اس کو جب پتہ چلا کہ وہاں پر عورتیں جا کر چیزیں خرید رہی ہیں تو اس نے کہا کہ میں خود تو باہر نہیں جاؤں گی کیونکہ پتہ چل جائے گا۔ اپنی ملازمہ جس کا نام زلفن ہے اسی کو کہتی ہے کہ جب وہ چیزیں بیچنے کے بعد شام کو اٹھ کر جانے لگے تو اس کو بہانے سے گھر میں لے آنا اور اس کو کہنا کہ آؤ میں بھی کچھ چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک عورت ہے وہ گھر میں رہتی ہے، وہ باہر نہیں آتی، پردہ دار ہے، لہذا تم بھی آ کر اس سے کچھ چیزیں خرید لو۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس سبق میں بتانا چاہتا ہے کہ اکبری کا خامد انتہائی بردبار تھا، بڑا صابر تھا، بڑا سمجھدار تھا اور معاملہ فہم بھی تھا، لیکن اکبری اتنی ہی زیادہ ہٹ درم، بیوقوف، اور اس نے منع کرنے کے باوجود، اس کے کہنے کے باوجود اس کی باتوں پر اس نے کان نہیں دھرے اور اپنی ملازمہ کو بھیج دیا کہ اس دکان میں جائے اور اس کو کہے، زلفن سے کہا کہ گلی سے اٹھنے لگے تو اس کو گھر میں آ جائے، ہم بھی یہ برکت والی چیزوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر زلفن چونکہ ملازمہ تھی، اس نے اس کی بات ماننی تھی، زلفن اس کے پاس کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ مزاج دار نے اس کی پہلے تو بڑی خدمت کی، مزاج دار سے مراد اکبری جو تھی، اس نے بڑی خدمت کی، اس کی خاطر کی، اس کو بٹھایا، اس کو عزت دی، اور پھر اس کے بعد اس کی چیزیں دیکھنا شروع کی۔ ان چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں تھیں اکبری، ان میں کوہ طور کا سرما تھا، ناد علی تھا، فیروزے کی انگوٹھی جو اس کو پسند آئی، اور خاص لاہور کا بنا ہوا جو ہے وہ چوڑا چکلا کلابتوں کے لچھے دار ہزار بند اس نے دیکھا، یہ سب اس کو نہایت سستے داموں مل گئے۔ حجن کٹنی سے پتہ کیا کہ محلے میں ایک بیگم جو ہے وہ بڑی غریب ہے، اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ کہتی ہے جی ایک بڑی غریب عورت ہے، پہلے بڑی نیک اور امیر ہوا کرتی تھی، اس غریب عورت گھر کا مال بیچتی ہے اور میں اس سے چیزیں خرید کر لاتی ہوں اور یہ چیزیں میں آ کر بیچتی ہوں۔ اس نے بہرحال اس کو اپنا گاہک بنانے کے لیے سرما بھی زیادہ دے دیا
नाद अली भी दे दिया, और उसके बाद उसको जो है एक फ़िरोज़े की अंगूठी जो है वो तबर्रक के तौर पर दे दी कि ये मेरी तरफ से रखो, ये बायस बरकत है, ये तुम रखोगी तो तेरे घर में लड़ाई नहीं होगी, तेरा खामन तेरा ताबेदार रहेगा, तेरे में कोई मसला पैदा नहीं होगा। इस तरह की बातें जो तोहम परस्त औरतें होती हैं उनको जो है वो बहाने से मिलाने फुसलाने के लिए की जाती हैं, जिसमें अकबरी बड़ी अच्छी तरह फंस गई। अब उसने वो चीज़ें ले ली मिजाज। इसके बाद हज्जन ने उसको अपने से जो मन घड़त कहानियाँ शुरू कर दी कि समंदर का हाल बताती हूँ कि मैं एक दफ़ा गई तो समंदर जो था वहाँ पर समंदर के दरमियान में जो थे एक बुज़ुर्ग रहते थे, वहाँ पर मैं हज करने गई तो उनसे मिली, उन्होंने मुझे लौंगें दी, बहुत सी चीज़ें दी। बल्कीस जहानी बेगम का तस्करा करती है कि इसी तरह उससे ख़ास मोहब्बत का जिक्र करती है। हज्जन को पूछती है बातों में कौन सी ऐसी कमज़ोरी जो उससे हाथे चढ़ जाए। उसने कहा कि बच्चे नहीं हैं आ बड़ी। उसने समझा कि ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बातों बातों में ये सब कुछ उगलवा लेती हैं। तो ये पहले पैराग्राफ की जो है मैंने तशरीह की है। नादान लड़की है और कुटनी के हत्थे चढ़ गई है, और इसी तरह इसकी तशरीह जो है वो आगे करेंगे पैराग्राफ की। आज इसकी छोटी सी तशरीह मैंने आपको थोड़ी सी की है। ये पहले पैराग्राफ की तशरीह है जो मैंने की है, और इसको मज़ीद आगे अगले लेक्चर में पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।